وہ تو اپنی محبت اور اس کی ماں کی وصیت آج تک نبھا رہا تھا۔ اس نے اللہ کو بھی ناراض کیا تھا شوہر کے حقوق پورے نہ کر کے۔ اس کی ماں نے تو اسے رخصت کیا تھا مامون کے ساتھ، اور وہ شوہر کو نظر انداز کر کے گناہ کی مرتکب ہوئی تھی۔ لعنت ملامت اپنے حصے میں لکھوائی تھی فرشتوں کی۔ رانیہ کو اپنا ہر رویہ اور مامون کا ہر عمل یاد آ رہا تھا، اور اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ شرم محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اتنی سنگ دل، بے رحم اور بری کیسے بن گئی تھی کہ اتنے نفیس اور مخلص انسان کی محبت کو، اس کے جذبے کی سچائی تک کو نہ پہچان سکی۔ رانیہ کو جہاں اپنے رویے اور سلوک کی بدصورتی پر ملال تھا، وہاں یہ فخر بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ایک عظیم محبت اور عزت کرنے والے شخص کی محبت ہے، اس کی شریک حیات ہے۔ دنیا میں مامون جیسا شاید ہی کوئی مرد ہوگا جو اپنی محبت پر، اپنی جیون ساتھی پر اس قدر اندھا اور گہرا اعتبار اور یقین کرتا ہوگا۔ رانیہ کو یہ احساس خوشی سے ہمکنار کر رہا تھا، اور مامون کا دل دکھانے کا گناہ شرمندگی سے دو چار کر رہا تھا۔ مامون، پلیز مجھے معاف کر دیں، پلیز لوٹ آئیں میرے پاس۔ میرے دل میں آپ کے سوا کبھی کوئی نہیں رہا، جبھی تو میں نے آپ کا نام اپنے نام سے جڑا رہنے دیا۔ میں نہیں مانتی تھی، لیکن آج مان رہی ہوں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، شدید محبت۔ بس ایک بار آ جائیں، پھر میں معافی مانگ لوں گی، پلیز۔ میں بہت بری ہوں، رانیہ نے روتے ہوئے کہا، اور نہ جانے کب تک روتے روتے بالآخر وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے 2 دن تک وہ بخار میں سلگتی رہی۔ احساس جرم اور احساس ندامت اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ مدت نسیم اور ان کے شوہر ذاکر صمدانی ڈاکٹر کو لے کر آئے، اس کا چیک اپ کروایا اور دوائیں لا کر دیں۔ مدت نسیم کو اس کی بیماری کا سبب معلوم تھا، اپنے شوہر کو بھی وہ ساری بات بتا چکی تھی۔ انہوں نے مامون سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ مامون اب اسلام آباد میں ہی کمپنی آفس سیٹ کرنے کے بعد نئے گھر میں شفٹ ہو گیا تھا، جو اسے کمپنی کی طرف سے ہی دیا گیا۔ مدت نسیم چاہتی تھیں کہ اب رانیہ خود مامون سے رابطہ کرے، اسے بلائے، اسے منائے اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی اپنے گھر چلی جائے۔ اسکول عید کی چھٹیوں کی وجہ سے بند ہو چکا تھا۔ رانیہ نے گھر کو صاف ستھرا رکھا ہوا تھا۔ عید کی تیاریوں میں اس بار تو اس کا دل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ روزے رکھ رہی تھی اور نماز میں رو رو کر اللہ سے مامون کے ساتھ روا رکھے گئے اپنے سلوک پر معافی مانگتی، اس کے ساتھ کی، اس کے پیار اعتبار کی دعائیں مانگتی۔ آج 29واں روزہ تھا۔ مدت نسیم اور ذاکر صمدانی دوپہر اسے گھر آ کر اپنا سامان پیک کرنے کا کہہ گئے تھے۔ چاند نظر آنے کی صورت میں وہ اسے اپنے گھر عید منانے کے لیے لے کر جانا چاہتے تھے۔ ان 3 برسوں میں جتنی بھی عیدیں آئی تھیں، رانیہ نے ان کی فیملی کے سنگ ہی منائی تھیں، اور آج رانیہ سوچ رہی تھی کہ اگر مدت نسیم نہ ہوتی تو وہ کس کے پاس اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر آتی؟ وہ اتنی شفیق اور مہربان نہ ہوتی تو یہ 3 برس وہ کیسے اتنے سکون سے گزار سکتی تھی؟ انہوں نے اسے سگی بہن کی طرح رکھا تھا، اسے گھر کا تحفظ، بہن کا پیار، دوست کی محبت اور رازداری کے قابل بنایا تھا۔ وہ جب تک ان کے ساتھ رہ رہی تھی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ فلیٹ میں اکیلی آ کر رہنے لگی تو تب اسے عدم تحفظ اور اکیلے پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ مدت نسیم، ذاکر صمدانی اور فرحت نسیم کی بے حد ممنون اور احسان مند تھی کہ جن کی محبتوں، عنایتوں اور شفقتوں کے طفیل آج اس کی جان اور آن سلامت تھی۔ ان سب کے لیے رانیہ کے دل سے دعائیں نکلتی تھیں۔ رانیہ نے اپنا ضروری سامان ایک سوٹ کیس میں پیک کرنے کے بعد شیر خورما اور چکن قورمہ تیار کر لیا۔ شامی کباب فریزر میں موجود تھے۔ وہ خالی ہاتھ مدت نسیم کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے ہاتھ سے عید کے پکوان پکا کر لے جا رہی تھی۔ روزہ کھلنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ وہ نہا کر تیار ہو گئی۔ سفید شلوار اور لیمن کلر کی قمیض، دوپٹے جس پر سفید لیس، دھاگے اور موتیوں کا نفیس کام کیا ہوا تھا، اس میں وہ بغیر میک اپ کے بے حد جاذب نظر اور دل نشیں دکھائی دے رہی تھی۔ گیلے بالوں کو ہیئر بینڈ میں بیک کومب کر کے کھلا چھوڑنے کے بعد وہ چاند دیکھنے کے خیال سے بالکنی میں آ کھڑی ہوئی۔ اس کی نگاہ آسمان پر تھی۔ اسی وقت مغرب کی اذان شروع ہو گئی اور روزہ کھلنے کا سائرن بجنا شروع ہوا تو وہ پلٹنے لگی اور نگاہ نیچے سڑک پر کھڑے ٹونی اور خالد پر پڑ گئی۔ وہ دونوں شیطان بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کی نظر پڑتے ہی ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا تھا۔ یہ تو واقعی شیطان ہیں جو رمضان کا بابرکت مہینہ ختم ہوتے ہی پھر سے کھل گئے ہیں۔ ہسپتال میں پٹیوں میں جکڑے پڑے تھے، عین عید پر رسیاں توڑوا کر آ گئے ہیں۔ خیر مجھے کیا،
میں نے کون سا یہاں عید منانی ہے، 1-1.5 گھنٹے تک ذاکر بھائی مجھے آ کر لے جائیں گے۔ رانیہ نے اندر آتے آتے سوچا اور روزہ افطار کر کے مغرب کی نماز ادا کی، مامون کی واپسی کی دل میں دعا مانگی۔ نماز سے فارغ ہو کر کچن کا سامان سمیٹ دیا، اسی وقت ڈور بیل بج گئی۔ ذاکر بھائی اور مدت آپی ہوں گے، رانیہ نے یہی سوچ کر بنا پوچھے دروازہ کھول دیا، مگر نگاہوں کے سامنے برابر والے فلیٹ کی مسز اسلم، سامنے والے فلیٹ کی مسز طفیل اور ان کے پیچھے ان کے شوہر اور ٹونی اور خالد بڑے سازشی انداز میں مسکرا رہے تھے۔ جی فرمائیے، رانیہ نے حیرانگی سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے تو وہ کبھی نہیں آئے تھے، اس کے فلیٹ میں اسے دیکھ کر آپس میں خسر پھسر ضرور کرتے تھے یہ لوگ، لیکن رانیہ نظر انداز کر جایا کرتی تھی۔ عید کا چاند نظر آ گیا ہے، لیکن تم یہ مت سمجھنا کہ ہم تمہیں عید کے چاند کی مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں، مسز اسلم نے تکبر سے کہا اور اسے پرے ہٹاتے ہوئے اندر داخل ہو گئیں۔ باقی سب نے بھی ان کی پیروی کی۔ تم دونوں میرے گھر میں قدم رکھنے کے لائق نہیں ہو، باہر نکلو یہاں سے، رانیہ نے ٹونی اور خالد کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ پہلے انہیں تو باہر نکالو جنہیں اندر چھپا رکھا ہے، عید پر یہاں کون سا کھیل کھیلنے کا ارادہ ہے، کس کس کو چاند رات میں بلا رکھا ہے، ٹونی نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا تو رانیہ کا خون کھول اٹھا۔ تم جیسے خود گھٹیا اور کمینے ہو ویسی ہی تمہاری سوچ ہے، اور ویسا ہی تم دوسروں کو بھی سمجھتے ہو۔ یہاں میں اکیلی رہتی ہوں، یہ بات پوری بلڈنگ کو معلوم ہے، رانیہ نے غصے سے کہا۔ لڑکی، ہماری بلڈنگ شریفوں کی بلڈنگ ہے، یہاں کوئی جوان لڑکی اکیلی کسی فلیٹ میں نہیں رہتی، اور اس سے آئے دن مرد بھی نہیں ملنے آتے۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کیسے جوان مرد یہاں آتے ہیں۔ ایک تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، مہینہ بھر پہلے یہاں رات گزار کے گیا تھا، بلکہ دن بھر یہیں تھا، وہ تو کئی بار یہاں نظر آیا ہے، مسز طفیل نے عامیانہ لہجے میں کہا تو رانیہ سمجھ گئی کہ ان کا اشارہ مامون کی طرف ہے۔ وہ ان لوگوں کی سوچ پر، تانک جھانک پر حیران تھی کہ کس طرح وہ اسے اور اس کے گھر کو نگاہوں میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی سوچ پر، رویے پر شرم سے زمین میں گھڑی جا رہی تھی۔ آج اس لمحے اسے پوری شدت سے اپنے لڑکی اور وہ بھی اکیلی لڑکی ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم نے بھی دیکھا ہے، نت نئے جوان آتے ہیں تمہارے فلیٹ پر، تمہارا کردار مشکوک ہے۔ لڑکی، مسز طفیل نے کہا۔ ہاں، اور ہم اکیلی لڑکی کو اپنی بلڈنگ میں یہ گل کھلانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مسٹر اسلم نے بھی زبان کھولی۔ ہمیں تو غصے اور نفرت سے دھتکارتی ہے، نیک پارسا بن کر دکھاتی ہے، اور ٹونی نے کہا۔ بکواس بند کرو، رانیہ غصے سے چلائی۔ اسے 3 سال پہلے والی منگنی کی شام یاد آ رہی تھی، تب بھی وہ بے قصور ہوتے ہوئے مجرم قرار دے دی گئی تھی، رسوا اور بدنام کر دی گئی تھی، اور اب بھی وہ بے گناہ بے قصور تھی اور اس کے کردار پر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی۔ آج تو فیصلہ ہوگا، خالد نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا اللہ میری مدد فرما، رانیہ نے دل میں دعا مانگی، اور اس کی دعا کی قبولیت کا وقت تھا شاید کہ مامون نے اس وقت دروازے سے اندر قدم رکھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اپنے الزامات کا؟ رانیہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو ٹونی اور خالد کی نظر مامون ضیاء پر پڑ گئی۔ ثبوت؟ لو جی، ثبوت تو خود ہی چل کر آ گیا ہے، ٹونی نے مامون کو دیکھتے ہوئے فاتحانہ انداز میں جواب دیا۔ مامون؟ رانیہ نے مامون کو دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی۔ اسے جلتی دھوپ میں سائبان کا احساس ہونے لگا۔ اسے ایک دم سے یوں لگا جیسے وہ کسی مضبوط قلعے کے حصار میں آ گئی ہے۔ ہاں، یہ لڑکا ہے، میں نے خود دیکھا تھا، دن رات یہاں گزار کر گیا تھا، مسز طفیل نے بھی اسے دیکھتے ہی کہا۔ مامون پل بھر میں ساری صورتحال بھانپ گیا تھا، اور رانیہ کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر اسے بے کلی اور بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار کر جاتا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے، بولیے؟ مامون نے ان سب کو، بالخصوص مسز طفیل کو دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں سوال کیا تو سب کو دھچکا لگا۔ بیوی؟ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے؟ مسز اسلم نے کہا۔ جی ہاں، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ آپ لوگوں کو، آپ کے مردوں کو جرأت کیسے ہوئی اسے اکیلی لڑکی سمجھ کر پریشان کرنے کی؟ یہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کے وارث زندہ ہیں۔ ابھی 3 ماہ کے لیے اگر اسے یہاں رہنا پڑ گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اکیلی ہے۔ ہمارا نیا گھر بن چکا ہے، اور خواتین آپ دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کے بجائے اپنے اپنے گھر کی اور شوہروں کی فکر کریں، جو باہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتے ہیں، اور یہاں نیک پارسا بن کر اکیلی لڑکی پر الزام دھرنے میں بھی پیش نظر آ رہے ہیں، مامون نے بہت تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ رانیہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، وہ تو بس ممنونیت کے احساس کے تحت مامون کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی،
جو آج بھی اس کی پاکیزگی کی گواہی بن کر آ گیا تھا، اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا، وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ مامون کی واپسی پر اس کے حضور سجدہ ریز تھا۔ رانیہ کا دل، طفیل یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ تم باہر کسی لڑکی کے ساتھ پھرتے ہو؟ مسز طفیل نے اپنے شوہر کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں، یہ اپنی کولیگ کو محبت کے جال میں پھنسا رہے ہیں۔ اس سے کہتے ہیں کہ میری بیوی پاگل ہے، موٹی ہے، اور اس کی عقل بھی موٹی ہے، اور وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ میں نے خدا ترسی کے لیے اسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں طفیل صاحب، یہی کہتے ہیں نا آپ اپنی کولیگ نائلہ سے؟ مامون نے سب کے متعلق معلومات اکٹھی کر لی تھیں، اب سب کے کارنامے ان کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ جھوٹا ہے یہ، مسٹر طفیل سٹ پٹا کر بولے۔ تو نائلہ سے بات کر لیتے ہیں، مامون نے کہا۔ تم تو گھر چلو ذرا، گھٹیا آدمی، تم نے مجھے پاگل اور نفسیاتی مریضہ کہا۔ میرے بھائی تمہارا قیمہ بنا دیں گے، چلو تم۔ مسز طفیل غصے سے لال پیلی ہوتی مسٹر طفیل کو کھینچتی ہوئی لے گئیں تو مسٹر اسلم بھی کھسیا کر نکلنے لگے۔ مسٹر اسلم، آپ نے تو اپنی ساتھی ورکرز کو یہ بتا رکھا ہے کہ آپ کنوارے ہیں، اور افشاں کو آپ شیشے میں اتارنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ میں نے اسے آپ کی اصلیت بتا دی ہے۔ مامون نے مسکراتے ہوئے اسلم سے کہا۔ بھیا معاف کرنا، میں ان کمینوں کی باتوں میں آ گئی تھی۔ یہ ٹونی اور خالد تو نرے شیطان ہیں، مجھے بہکا دیا تھا۔ اور اسلم، تم تو گھر چلو ذرا، تمہارے 3 بچے میں تمہاری محبوباؤں کو منہ دکھائی میں دوں گی۔ اب چلو بے ایمان آدمی۔ مسز اسلم نے مامون سے معذرت کرنے کے بعد اپنے شوہر کو باہر دھکیلا تو مامون نے ٹونی اور خالد کو گھورا۔ تم دونوں نے اپنے ایکسیڈنٹ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ نئی زندگی اللہ نے دی ہے تو اسے اچھے اور نیک کاموں میں صرف کرنے کے بجائے تم اب بھی اپنی آوارگی کا ثبوت دے رہے ہو۔ شرم سے ڈوب مرو، تمہارا ایک ایک کرتوت پولیس ریکارڈ میں محفوظ ہو گیا ہے۔ سدھر جاؤ ورنہ پولیس تم جیسوں کو سدھارنا خوب جانتی ہے، اور تم دونوں کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اگر میری بیوی یا کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو تم دونوں کی آنکھیں نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ تم ہر وقت پولیس کی نظروں میں رہو گے۔ بولو، یہ عید حوالات میں گزارنا پسند کرو گے یا؟ ہمیں معاف کر دیں، دونوں نے ڈر کر ایک ساتھ کہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے ماں باپ کے پاس پولیس موجود ہے، ان کے سامنے جا کر اپنی حرکتوں سے توبہ کرنے کا عہد کرو ورنہ۔ مامون کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، وہ دونوں ٹھیک ہے کہہ کر تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ مامون نے رانیہ کی طرف دیکھا جو اسی حالت میں کھڑی تھی جو 3 سال پہلے مامون کی ہو گئی تھی۔ مامون کو اپنی جانب دیکھتا پا کر مارے شرمندگی کے وہ رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ مامون نے گہرا سانس لبوں سے خارج کیا اور دروازہ لاک کر دیا۔ رانیہ، مامون نے اس کے قریب آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر مدھم آواز میں پکارا، اور پھر اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ رانیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، وہ بے قرار ہو گیا۔ رانیہ نے اشک بہاتی آنکھوں سے اپنے پرخلوص بے ریا اور محبوب شوہر کا چہرہ دیکھا، اور پھر اپنا ضبط ہار گئی اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر بلک بلک کر رونے لگی۔ مامون تو اس کی اس حرکت پر حیران ہوا تھا، بھلا وہ کب اسے اپنے قرب کے قابل سمجھتی تھی اور اب خود ہی اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ اس نے بھی اسے اپنی باہوں کے حلقوں میں لے کر محبت اور حفاظت کا احساس دلایا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، جیسے 3 برس کے آنسو اس نے بچا کے رکھے ہوں اور آج انہیں اس کے دامن میں سمونے کی ٹھانی ہو۔ بس رانیہ، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں ہوں نا، خدا کے بعد تمہارا محافظ، تمہارا حصار۔ بس شاباش، حوصلہ کرو۔ یہ سب بزدل اور چھوٹے لوگ تھے، تم ان سے ڈر گئیں؟ تم تو بہت بہادر ہو، بڑی ہمت والی ہو۔ پگلی، میرے ہوتے ہوئے تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ میں تم سے بے خبر تھوڑی تھا، ان لوگوں کے متعلق انفارمیشن اکٹھی کر رہا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ میری محبت کے آس پاس کس قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ اب میں تمہیں یہاں رہنے نہیں دوں گا۔ لگتا ہے 3 سال سے میرے انتظار میں تم نے یہ آنسو سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔ چلو آج کھل کر رو لو، لیکن دھیان رہے ان آنسوؤں میں تمہارا مامون نہ بہہ جائے۔ مامون نے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مامون، کہو میری جان، اس نے پیار سے اس کے آنچل سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ بھیگتی آواز میں ندامت سے بولی، مامون مجھے معاف کر دیجئے۔ رانیہ، مامون حیرت سے اس کی صورت تکنے لگا۔ اس نے کب چاہا تھا کہ رانیہ اس سے معافی مانگے؟ وہ تو اس کی زبان سے اپنے لیے محبت کا اقرار سننے کا متمنی تھا،
وہ اسے جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو کچھ اور سننے کے لیے بےتاب ہوں، معافی نہیں رانیہ، پلیز۔ رانیہ نے اس کی محبت کی شدت سے مزید شرمندہ ہو کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، گویا مامون کی روح کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کیا کر رہی ہو رانیہ؟ ایسا تو کبھی نہیں چاہا میں نے، کیوں مجھے گناہ گار کرتی ہو؟ ایسا کیا کیا ہے تم نے جو یوں معافی مانگ رہی ہو؟ مامون نے اس کے ہاتھ علیحدہ کر کے باری باری چوم کر بے قراری سے کہا، میں نے آج تک آپ کو بہت دکھی، آزردہ اور پریشان کیا ہے نا، ہمیشہ آپ کو برا کہا، برا سمجھا، آپ کو اپنا قصوروار سمجھتی رہی، مگر میں غلط تھی، مجھے تو رخسانہ مومانی نے بدنام کیا تھا۔ رانیہ نے روتے ہوئے اٹک اٹک کر اپنا جرم قبول کرتے ہوئے کہا تو مامون نے نرم لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مدت آپی سے دوپہر میری بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا ہے۔ رانیہ تم اگر میری بات سن لیتی، ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچتی تو جان لیتی کہ مامون ضیاء اتنا گھٹیا شخص نہیں ہے کہ اپنی محبت کو رسوا کرے، اسے دکھ اور آنسوؤں کے حوالے کر دے، اسے اپنے سامنے جھکانے، نیچا دکھانے یا اپنے رد کیے جانے پر بدنام کر دے۔ نہیں رانیہ جان، میں مامون ضیاء تمہارے متعلق ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم اپنی منگنی سے خوش تھیں تو میں بھی تمہاری خوشی میں خوش تھا۔ جسے دل میں بہت بلند مقام دے دیا جائے اسے محفل میں پستی میں نہیں گرایا جاتا۔ تم آج بھی میرے دل میں بہت بلند مقام رکھتی ہو۔ آئی لو یو رانیہ، آئی لو یو ویری مچ۔ پلیز اپنی محبت کو معاف کر دیں۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ جس سے محبت ہو اس سے معافی کا تقاضا کرنا یا اس کی خواہش رکھنا کم از کم میں تو جائز نہیں سمجھتا۔ تمہاری میرے متعلق بدگمانیاں ختم ہو گئیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ خوشی سے بھیگتی آواز میں بولا، میرا پیار۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے بولی، دو گی؟ مامون کی روح تک اس کی بات پر جھوم اٹھی تھی۔ وہ شرما گئی۔ لاؤ دو، وہ شرارت اور مسرت سے بولا۔ ابھی کیوں نہیں؟ آج تو چاند رات ہے، وہ مسکراتے ہوئے ذو معنی بات کہہ گئی۔ ارے واقعی آج تو چاند رات ہے، مون نائٹ ہے، آج میری رات ہے، کل عید کا دن اور عید کی شب۔ وہ ہنس پڑی۔ مامون نے پہلی بار اسے ہنستے ہوئے دیکھا تھا، وہ تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ او گاڈ، پہلی بار تمہیں ہنستے دیکھا ہے، ظالم لڑکی، اتنی پیاری ہنسی مجھ سے چھپائے رکھی۔ اس نے اس کی کنگن والی کلائی تھام کر پیار بھرا شکوہ کیا۔ اب نہیں چھپاؤں گی، اب تو مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا پاؤ گی، وہ شریر اور معنی خیز لہجے میں بولا۔ ایک اچھی خبر سن لو، تمہارے اسجد بھائی 1 سال پہلے پاکستان آئے تھے، سارے حالات جاننے کے بعد بہت شرمسار ہو رہے تھے، اپنے رویے پر تمہارے لیے فکر مند تھے۔ میں نے انہیں تسلی دے دی تھی کہ میں اپنی رانیہ کو تلاش کر لوں گا۔ وہ واپس دبئی چلے گئے تھے، میرا ان سے فون پر رابطہ رہتا ہے، کل میں ان سے تمہاری بات کراؤں گا، اور ممی ڈیڈی بھی تمہارے شدت سے منتظر ہیں۔ ہم کل عید منا کر شام کی فلائٹ سے کراچی ان کے ساتھ عید منانے جائیں گے، بولو منظور ہے؟ مامون نے نرمی سے انکشاف کرنے کے بعد اس کی رائے چاہی۔ جی، وہ پرسکون ہو کر مسکرا دی۔ تھینکس رانیہ، تم نے مجھے اپنی محبت کا تحفہ دے کر مالا مال کر دیا ہے۔ خوشی سے مامون کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ رانیہ اس کی محبت پر فخر کر رہی تھی اور اس کے ہمیشہ ابدی محبت بھرے ساتھ کی دعا مانگ رہی تھی۔ اسی وقت مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے عید کی نماز کا اعلان ہونے لگا تو رانیہ اور مامون نے ایک دوسرے کو ایک ساتھ مبارکباد دی۔ چاند رات مبارک ہو۔ اور چند منٹ بعد رانیہ مامون کے ساتھ اس کی گاڑی میں اس کے برابر بیٹھی اس کے گھر جا رہی تھی، جہاں محبتوں بھری چاند رات اور چاہتوں میں نکھرا عید کا دن اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ مامون نے ہاتھ بڑھا کر گاڑی میں سیٹ ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا اور ایک خوبصورت نغمہ گاڑی میں گونجنے لگا۔ تم کیا ملے زندگی ملی، چاند رات کو چاندنی ملی، مجھ کو ساری زندگی کا پیار مل گیا۔ نغمے کے بول سن کر رانیہ اور مامون نے ایک دوسرے کو پیار سے دیکھا اور دونوں خوش دلی سے ہنس پڑے۔ افق پر عید کا چاند بھی ان دونوں کے پیار بھرے سنگم پر مسکرا رہا تھا۔